अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की आयत 161 और 162 देखेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लि नबिय्यिन अन यग़ुल, और नहीं है मुनासिब किसी नबी के लिए कि वो क्या करे, यग़ुल, वो ख़यानत करे। वमन यग़लुल, और जो कोई ख़यानत करेगा, यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, वो ले आएगा साथ इसके जो उसने ख़यानत की क़यामत के दिन। यानी जिस चीज़ की भी ख़यानत की वो चीज़ उसके कंधों पर सवार करके ले आई जाएगी पूरे क़यामत के दिन, जो कि 50,000 साल का होगा। वो अपनी ख़यानत करदा माल को या जो भी चीज़ है उसको उठाए फिरेगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और फिर पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाई की। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म ना किए जाएंगे। अब यहाँ क्या बात हो रही है, थोड़ी सा समझने वाली बात है। इसमें कुछ पहलू हैं, कुछ तो ग़ज़वा उहद के हवाले से जुड़े हुए हैं कि सहाबा कराम के दिल में जो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे और जो मोर्चे पे जिनको बिठाया, फिर वो क्योंकि लोग माले गनीमत जमा कर रहे थे तो वो सारे कुछ उनमें से नीचे उतर आए और फिर इतना बड़ा नुकसान हुआ मुसलमानों को, तो उनके दिल में फिर भी खौफ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माफ़ फरमा दिया है। ऐसा तो नहीं है कि वो दिल में अभी भी बात रखते हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल, किसी नबी को ये सूट नहीं करता कि वो इस तरह से ख़यानत करे। ख़यानत क्या होती है? ख़यानत की एक शक्ल ये भी है कि दिल में कुछ और मुँह पे कुछ। तो ऐसा नहीं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उन्होंने माफ़ कर दिया तो उन्होंने माफ़ कर दिया। ये नबी का तरीका है, ये नबी की सच्चाई है, ये नबी की अमानतदारी है। तो एक तो सहाबा कराम का रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का शक दूर किया जा रहा है। फिर दूसरा ये भी था कि ग़ज़वा बदर के हवाले से भी एक हमें रिवायत मिलती है कि एक सुर्ख चादर थी माल गनीमत की जो मिल नहीं रही थी, तो लोगों ने क़यास किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख ली होगी, उन्हें पसंद आ गई होगी। तो उस पर भी कहा जा रहा है कि नहीं, पैगंबर जो नबी है वो उसको दुनिया के माल से कोई रग़बत नहीं होती, वो तो अल्लाह के लिए काम कर रहा होता है, उसे माल गनीमत से क्या काम। ये भी हमें पता चल रहा है यहाँ से, तो ये भी इसकी तफसीर में शामिल है। फिर ये कि इसमें हमें सबक क्या मिल रहा है? सबक ये है कि एक लीडरशिप के हवाले से बात की जा रही है कि जो लीडर होता है ना, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत लीडर भी उनका किरदार हमें यहाँ नज़र आ रहा है ना। सारे वाक़े में जो उहद का मामला हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को माफ़ फरमाया, तो एक लीडर के मामले में बताया जा रहा है कि बेहतरीन लीडरशिप क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है कि जो लीडर है वो न सिर्फ दिल से माफ़ करेगा, बल्कि हम जो पीछे 3 चीज़ें देख कर आए पिछली आयत में थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इन्हें फ़ाफ़ु अन्हुम, इन्हें माफ़ भी करो, वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए बख्शिश भी मांगो, वशाविरहुम फ़िल अम्र, इन्हें मशवरे में शरीक भी करो। तो वो लीडर साथ लेके चलेगा। तीसरी चीज़ क्या? तीसरी चीज़ ये कि वो माल की हिफाजत भी करेगा। मतलब वो ख़यानत नहीं करेगा। ये माल गनीमत है, ये हर एक बंदे में जिसने जिहाद किया है साथ, और जो भी जो फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को, कुछ नए मुसलमान हुए, जैसे भी अल्लाह ने तकसीम बताई है, वो बड़ी अमानतदारी के साथ लीडर, वो जिसके हिस्से का माल है उसी को तकसीम किया जाएगा, उसी को दिया जाएगा। तो लीडर की एक सिफ्त ये भी हमें पता चल रही है, क्वालिटी ये भी पता चल रही है, जहाँ पिछली आयत से पता चला कि वो बहुत अच्छे मिजाज का होगा, नरम दिल होगा, बहुत खुश अखलाक होगा, गलती हो जाए तो माफ़ भी करेगा, फिर आपको काटेगा नहीं, अलग नहीं करेगा, आपको अपने साथ जोड़े रखेगा, मशवरे भी करेगा आपसे, और साथ साथ क्या कि आपके हुकूक की भी हिफाजत करेगा, कोई आपका माल है उसकी भी हिफाजत करेगा। तो यहाँ पे हमें ये एक अहम चीज़ जो है पता चल रही है। हम भी जब कुरान समझते हैं तो हमारे अंदर एक ख़जाना सा जमा होने लगता है, और फिर वो होता है ना कि आपके अंदर कोई एनर्जी हो तो आपका दिल करता है आप फट पड़े और वो एनर्जी बाहर आ जाए। तो हमें भी दिल करता है सबको अच्छी बातें बताएं, ख़ास करके रिश्तेदारों को, आसपास वालों को। तो रिश्तेदारों के साथ तबलीग करने का, और आसपास वाले भी, लेकिन स्पेशली रिश्तेदार जो कि कहते हैं ना कि हमारा A to Z सब जानते हैं, तो असल तरीका यही है, पहले अखलाक बेहतर करना होगा, पहले उन्हें माफ़ करना होगा, पहले उनके साथ जुड़ना होगा, उसके बाद उन्हें कोई बात बतानी होगी। अगर हमारे अखलाक ख़राब है, हम तुनखू हैं, और फिर हम रिश्तेदारों में तबलीग करने को निकलते हैं, तो फिर लोग तो कहेंगे ना कि ये ख़ुद कैसी हैं और अब थोड़ा सा जुड़ गई हैं कुरान से तो अब सबको नसीहतें करती हैं। पहले तब्दीली तो हमें अपने अंदर लाकर उनको दिखानी होगी, उसके बाद फिर हमारी बात में वज़न आएगा। तो ये सरदार जो है, जो लीडर है, उसका अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ एक रिश्ता बताया जा रहा है कि एतमाद का रिश्ता है, दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता, माफ़ कर देता है।
تو یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو ساتھی مورچہ چھوڑ کے، مطلب جو ان کے ساتھی تھے ان میں سے کچھ جو مورچہ چھوڑ کر نیچے اترے تھے، ان کے دل میں جو خیال تھا کہ مال غنیمت ہمیں نہیں ملے گا، اس کا بھی حوالے سے ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا۔ تو کسی کو جب ہم فالو کر رہے ہوں نا، اور اب یہ آپس میں گھریلو معاملات میں بھی ہے، جیسے میاں بیوی ہیں یا پیرنٹس اور بچے ہیں، تو جیسے اس وقت جو میں نے بات بتائی آپ کو کہ ان کے دل میں کیا خیال ہے کہ مال غنیمت ایسا نہ انہی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، ہمیں نہ ملے، تو اس چیز کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو آپ کا لیڈر ہے وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا حق مارے گا۔ بعض بچے ہوتے ہیں وقتی طور پہ ماں باپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بچے دل میں بات رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اوپر سے شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، وہ وقتی طور پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ پیرنٹس تو بچوں کو، ہر بچے کے لیے ہی ان کی بھلائی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن کچھ حالات کے حساب سے فیصلہ کبھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی ہے شوہر کے حوالے سے سوچ سکتی ہے، ایون شوہر بھی بیوی کے حوالے سے سوچ سکتا ہے۔ تو ذہن میں یہی رکھنا چاہیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وقتی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو ہے یہ ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے بھلائیاں ہی جمع کریں گے۔ اچھا، موجودہ دور میں کیا ہے؟ اب تو یہاں مال غنیمت نہیں ہے، موجودہ دور کے حوالے سے یہی ہے، جو پبلک فنڈز ہوتے ہیں، جو سرکاری اداروں کا مال ہے، اس میں جو کوئی کیا کرے گا، غل کرے گا، خیانت کرے گا، تو یہ وہ خیانت کے ساتھ اسے پورا قیامت کا دن کاٹنا پڑے گا۔ اور اب مثال کے طور پہ کسی نے کوئی زکوٰۃ کا مال جمع کرتا ہے، یا ہم بینک میں پیسے رکھواتے ہیں اور اس بینک میں پیسوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ پہنچائی نہیں جا رہی۔ مثال کے طور پر کوئی پچھلے زمانے سے مثال دی جا سکتی ہے، کوئی اونٹ تھا کسی نے زکوٰۃ میں دیا، تو قیامت والے دن جس نے وہ اونٹ زکوٰۃ میں جو کلیکٹر تھا اس نے وہ وہاں تک نہیں پہنچایا، تو وہ اونٹ کندھوں پہ رکھ کر، پورا 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ اونٹ کندھوں پر رکھ کر پورے دن پھرتا رہے گا، اس کا وزن ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، ناجائز زمین پہ گھروں کو آگے بڑھا لیتے ہیں، گھر چھوٹے ہوتے ہیں فٹ پاتھ بھی شامل کر لیا دکان میں، وہاں اپنا کیبنٹ رکھ دیا آگے، ایسے گھروں کے پیچھے گیلریاں ہوتی ہیں تو ان کو گھروں کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، گیلریوں کو سٹور روم بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ سامان رکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا گھر آگے پیچھے سے پھیلا کر اس کے اندر جو ہے کرائے تک پہ دے دیتے ہیں، چھوٹا سا کچن کمرہ بنا کر۔ تو وہ سب کیا جائے گا، وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے گلے میں جیسے ہار پہناتے ہیں ایسے کاٹ کر ڈال دیا جائے گا اور اس کا وزن اٹھانا ہوگا۔ تو اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، بہت بہت احتیاط کرنے والی بات ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ جیسے ہم کرپشن ہمارے ملک میں کیا کہیں، اللہ ماشاء اللہ بڑی زیادہ ہے، روڈ بنتے ہیں، ان کے بلز پاس ہوتے ہیں، اور پھر روڈ دیکھیں کس کوالٹی کے بنائے جاتے ہیں۔ اگر بل 1 کروڑ کا پاس ہوا ہے تو 25 لاکھ کا روڈ بنا کر تیار کر دیا، 75 لاکھ بیچ میں غائب ہو گئے، وہ 25 لاکھ کا روڈ تو پھر 25 دن ہی چلے گا نا۔ تو وہی ہوتا ہے، ذرا سا پانی برسا وہ بڑے بڑے گڑھے بن گئے، تو وہ مال کہاں چلا گیا؟ تو پھر آفس کے اسی کے اور مثال ہے کہ آفس کے مال گھر پہ لے کر آ گئے، گھر لا کے استعمال کر رہے ہیں، نوٹ پیڈس ہیں، قلم ہے، گھر میں بچے استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چڑیا گھر کے جانور ہوتے ہیں، ان کو گوشت دینا ہوتا ہے، ان کو بھوکا رکھتے ہیں، اور ان کے جو پیسے آ رہے تھے، جو بل پاس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بل پاس ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر مہینے کا اس نے اتنے کا گوشت کھانا ہے، اتنے جانوروں نے، وہ آدھا بھی گوشت نہیں دے رہے، خراب کوالٹی کا گوشت دے رہے ہیں، وہ وہاں پہ چوری کر لی۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ مال غنیمت کی، لیکن دور حاضر میں جو بھی سارا ہے یہ سب اس میں شامل ہو جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، یعنی جو بھی غبن کیا، جو پبلک پراپرٹی میں ڈنڈی ماری، جو کرپشن کی، اس کا پورا حساب دے دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی احتیاط کرنے والی بات ہے، ہم بھی ذرا احتیاط کریں۔ ہم تو کوئی پولیٹیشین نہیں، اللہ جانے ہم بھی کوئی ہوتے، ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو ہمارے کیا رویے ہوتے، لیکن اپنے لیول پہ دیکھیں کہ ہم تو کوئی فساد نہیں برپا کرتے، ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دوسری چیزیں کھلم کھلا استعمال کر رہے ہوں۔ مطلب ہمارے وطن عزیز میں پاکستان میں تو یہ حال ہے، اب گھر سے باہر کوئی چیز رکھ دیں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز دیکھ کے مجھے بہرحال بڑا افسوس ہوتا ہے، یقین کرے بہت افسوس ہوتا ہے، جو دکانیں لوگوں نے آگے بڑھائی ہوتی ہیں، چلنے کا راستہ نہیں ہوتا، یقین کریں لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں گاڑیاں پارک کرنے کے، وہ لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے، کیسے آپ نے وہاں پارکنگ بنا دی اور آپ پیسے بھی لے رہے ہیں وہاں پہ۔ اور دکانیں دیکھیں، آپ بازاروں میں جائیں کیا برا حال ہوتا ہے، جو لوکل بازار ہیں وہاں جائیں تو وہ فٹ پاتھ پہ جگہ ہی نہیں ہوتی چلنے کی، وہ سب نے اپنے کیبنٹس نکال کر باہر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دکانیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، غلط بات ہے نا، اس کو کیوں آپ استعمال کر رہے ہیں؟ پھر خواتین چلتی نہیں ہیں، وہ جمع غفیر سا بن جاتا ہے، مرد حضرات بھی گھسے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے پھر ایسی جگہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔
افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا بھلا جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، کیونکہ اللہ کی رضا کی پیروی کریں گے تو پھر تھوڑی قربانی تو دینی پڑے گی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی رضا کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کو پانا چاہتا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو پلٹے. کہاں سے پلٹے؟ دنیا سے پلٹے، یعنی جو اس طرح سے پلٹے بسخط من اللہ، کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے. یعنی اللہ کی طرف جب پلٹے تو اللہ رب العزت اس سے خوش نہ ہوں، اس سے ناراض ہوں. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. تو دو کردار دکھائے جا رہے ہیں، اور دونوں کردار دکھا کے بتا دیا جا رہا ہے کہ ہم درجات عند اللہ، وہ درجوں میں ہوں گے نزدیک اللہ کے لیے، اور اللہ دیکھنے والا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو دو کردار دکھا دیے گئے اور بتا دیا گیا ہر ایک کا درجہ مختلف ہے. تو جو درجہ چاہیے اس کے لیے ہم دنیا میں کوشش کر لیں. اور یہ ذہن میں رکھیں ہم بات بڑی امپورٹنٹ، یہ کہ ہم کہتے ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی یا ان کی سفارش ان کی طرف سے ہماری ہو جائے گی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اس طرح پبلک پراپرٹیز یا یہ جو کرپشن ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے بات. جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس طرح کے ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہم اپنے لیول پہ کوئی ایسی چیز تو استعمال نہیں کریں جس پہ ہمارا حق نہیں ہے. تو بڑی اہم چیز ہے یہ. اور خاص کر کے کیونکہ اب ہم کوئی بہت بڑے ایسے تو نہیں ہیں جس کے پاس اختیار ہو، یا کوئی بہت بڑا پولیٹیشین ہے جو ہم بل پاس کروا کے اپنی جیبیں بھر سکتے ہیں. تو ہم اپنے لیول پہ ضرور چیک کریں کہ ہم بھی ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں تو نہیں کرتے جو ہمارے گلے میں ڈال دی جائیں اور پھر ہمیں ان کو جھیلنا پڑے. کیونکہ جو شخص ہر مہینے مثال کے طور پر ایک قلم ہی لے آتا ہے آفس کا گھر پہ، تو ہر مہینے سال کے 12 مہینے اور 10 سال نوکری کی اور تو کیا وزن ہوگا. اور اتنے قلم ہمارے گلے میں ڈال کر، میں صرف قلم کی مثال دے رہی ہوں، اتنے کوئی 200-300 پین ہمارے گلے میں پہنا دے اور ہمیں کہا 1 گھنٹہ پھرو اس کو پہن کر، تو کس طرح سے معاملہ ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بڑی آسانی کرے، اور ہمارے لیے آسانی کرے. یہ آسان معاملہ نہیں ہے، بہت سخت معاملہ ہے. اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، ہماری اصلاح کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.